وفاقی شرعی عدالت جو آئین کے اندر ایک مقدس ترین عدالت، جس نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، جس نے ٹرانسجنڈر کے خلاف فیصلہ دیا، آج ہمارے حکمران، یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس میں ایک آئینی عدالت کا بھی ذکر ہے، اس آئینی عدالت کو جی کہاں منتقل کرنا؟ یہ جی وفاقی شرعی عدالت کی جو بلڈنگ ہے اس کو خالی کرا دیا جائے۔ بتائیے، وفاقی شرعی عدالت کی جو بلڈنگ ہے اس کو خالی کرانا اس موقر، اس باوقار ادارے کی توہین ہے، اور اسلام جو اس وطن عزیز کی نظریاتی طور کے اوپر بنیاد ہے، یہ اس سے انحراف ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگیں خالی کرانے کی بجائے آپ نئی آئینی عدالت بنا چکے ہیں، بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں نئی آئینی عدالت کے اوپر، ہمیں اعتراض تو استثناء کے اوپر ہے، لیکن ہمیں یہ اعتراض ہے اس نئی آئینی عدالت کے لیے نئی عمارت بنا لی جائے۔ کیا اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت ہی کو ختم کرنا، یا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تجویز یہ ہے ہائی کورٹ کے اوپر جو کمرے ہیں نا وہاں پہ منتقل کر دیا جائے؟ پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ اس عدالت کا فائدہ کیا، اس کے بعد صرف 56 کیس ہے۔ جو عدالتیں تیز کام کریں گی وہ درخواستیں نمٹائیں گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھی 5000 درخواستیں زیر التوا ہوں، پھر وفاقی شرعی عدالت صحیح کام کرے۔ یہ جو چند اسلام کے نشان وطن عزیز پاکستان میں رہ گئے ہیں، اگر حکمران سیکولر اور لبرل مافیا یہ چاہتا ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو پاکستان کے اسلام پرست استحکام پاکستان کے لیے ان ناموں کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور شاعر اللہ کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ اللہ کی قسم میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں، حتیٰ کہ کوئی بورڈ کے اوپر فحش تصویر یا آپ دیکھ لیں، آپ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اسلام کے خلاف جہاں پہ بھی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے آپ اس کے لیے آواز بلند کریں، اور حقیقت بات یہی ہے، حقیقت یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن حقیقت بات یہی ہے، اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک آپ لوگوں نے مسلح کے امام کو تخت خلافت کے اوپر، تخت ریاست کے اوپر بٹھائی رکھا۔ آج میں شرح صدر کے ساتھ صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ استحکام پاکستان کیسے آئے گا؟ میں ابھی آپ کو کہوں نا، آپ اور میں ابھی وضو کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، پاکستان کیا پوری دنیا کے کسی کافر کو پوری رات آپ سبحان اللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دین سجدے کرتے رہے، مسجد کے اندر کرتے رہے، جہاں مرضی عبادت کرتا رہے، پوری دنیا کے کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاید آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، شاید آپ کو بنا کے بھی دے دے کوئی چیز، لیکن آپ جب اسی دین کو، اسی عبادت کو مسجد سے، اپنی ذات سے نکال کر معاشرے میں لے کے آئیں گے، بازار میں لے کے آئیں گے، سیاست میں لے کے آئیں گے، معاملات میں لے کے آئیں گے، معاشرت میں لے کے آئیں گے، پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور مولوی تیرا کام مسجد تک ہے، مولوی کا کیا کام ہے؟ ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات کر رہے، ممبر رسول کے اوپر، ممبر رسول کو انہوں نے ممبر رسول کو بھی سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا کہ جو علماء نبیوں کے وارث ہیں وہ صرف ممبر رسول کے وارث ہیں، نبیوں کی سیاست کے وارث علماء نہیں ہیں۔ سیاست کس کا حق ہے؟ سیاست ہی چوروں کا حق ہے۔ سیاست کس کا حق ہے؟ سیاست لٹیروں کا حق ہے۔ اچھے ایم این اے ایم پیز ہوتے ہیں لیکن عمومی عوام کی بات کر رہا ہوں، سرمایہ دارانہ نظام کی ایسی مار اور پھٹکار ہے، مولوی مسجد کے اندر سیاست کی بات کر رہا ہے۔ سیاست تو چور کا کام ہے، لٹیرے کا کام ہے، جگیردار کا کام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کی ممبر کے وارث علماء ہیں تو رسول اللہ کی سیاست کے وارث بھی علماء ہیں۔ رسول اللہ جب دنیا سے گئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے مصلی کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو۔ اور ریاست کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ نہیں کوئی اور تھا۔ جو مصلی کا امام تھا وہی ریاست کا امام تھا۔ ابو بکر جب دنیا سے گئے ہیں، مصلی کا امام کس کو بنا کے گئے ہیں؟ عمر کو۔ اور ریاست کا آپ لوگوں کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ ممبر رسول کو، مسند رسول کو، تخت رسول سے علیحدہ کرنا، خلافت کی اکھاڑ پچاڑ کر دینا اور سیاست کے اندر چوروں اور لٹیروں کا حق مسلمہ مان لینا،
آپ کو سیاست سے دور کرنے والی بات یہ ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہیں گے مولوی کا سیاست میں کیا کام، مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ سیاست دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی بازار میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی ریاست میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی معاشرت میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی معاملات میں ہونا چاہیے، جیسے مسجد میں ہے ویسے ہی صداؤں کے اندر نفاذ اسلامی حدود کا ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ باتیں کریں گے، صرف آپ اس بات کے اوپر غور کریں، صرف اس بات کے اوپر کہ کیا ہمارا معاشرہ اگرچہ مسلمان ہے، پاکستانی، ہم سب کلمہ گو ہیں، ساری جماعتیں، نون لیگ ہو، یہ پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں رسول اللہ کے نظام کو، حدود اللہ کو، چور کے ہاتھ کاٹوں گا، زانی کو سنسار کروں گا، کوڑے لگاؤں گا، تو پورا عالم کفر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وجہ دین مسجد تک رہنا چاہیے، دین معاشرے میں نہیں آنا چاہیے۔ دین جب تک مسجد میں رہے کفر کو بھی قبول ہے، دین اگر معاشرے میں آ جائے، حدود اللہ معاشرے میں بھی آ جائے تو پھر کفر کو بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہی آپ کو مغالطہ ڈالا گیا ہے، اللہ کی قسم۔ ہمیشہ آپ بتائیے، جو مسجد کا مولوی ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ امام کے آگے صرف ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے، اور وہ وقت میت کا ہوتا ہے۔ صرف امام کے آگے اس وقت بندہ آ سکتا ہے جب وہ مر جائے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ علماء انبیاء کے وارث تھے، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک بھی آپ کا پہنچانا فرض تھا،